کچھ پرہیز بتا دیکھیے فلاں چیز کھائیے گا فلاں چیز نہ کھائیے گا. ہم نے ماننا شروع کر دیا. کہتے بھائی آپ کیوں مان رہے ہیں؟ تو کہیں گے کہ ہم اس لیے مان رہے ہیں کہ ڈاکٹر ہم سے زیادہ جانتا ہے. وہ ہمارے جسم کی کیفیت اور جسم کی ضرورت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اس نے ایک مرض کی تشخیص کی. اب وہ بہتر جانتا ہے کہ اس مرض کا علاج کیسے ہوگا, اس مرض سے ہم اپنے کو کیسے محفوظ کریں. اس لیے ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ زیادہ جانتا ہے. گھر بنانا ہو انجینئر کی بات مانتے ہیں. تو ہر جگہ ہر کام میں ہم اس کی بات مانتے ہیں کہ جو اس میدان میں اس فیلڈ میں ماہر ہو, ہم سے زیادہ جانتا ہو, مکمل علم رکھتا ہو. تو جب یہ دنیا کی یہ تمام چیزیں ہم اس معیار پر دیکھتے ہیں کہ ہم اس کی بات مانیں گے جو ماہر ہو, جو اپنے علم کا اپنے میدان میں ماہر ہو. تو جب اس ساری چیزوں میں ماہر کی تلاش ہوتی ہے, تو جب دینی معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اپنی عقلوں کو کیوں لگاتے ہیں؟ ہم پہلے اس کی عقل کو لگائیں کہ جس کی عقل بھی کامل ہے, جس کا شعور بھی کامل ہے, جس کا علم بھی کامل ہے. اب اس کی باتوں کو جب اپنا لیں گے تو اختلاف ختم ہو جائے گا. جہاں اپنی عقل کا استعمال سے اختلاف شروع ہو جائے گا. سوال اس کا یہ مطلب نہیں کہ عقل کا کوئی کامل نہیں ہے. نہیں, عقل کی بہت اہمیت ہے, بہت ضرورت ہے. یہ ساری باتیں جو نبیوں کی تعلیم ہے یہ عقل ہی سے سمجھ میں آتی ہے. اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ نبی نے یا کسی نے کوئی بات کہی اور تم مان لو بغیر سوچے سمجھے. نہیں, سمجھو, اس بات پر غور کرو. قرآن نے بارہا کہا ہے کہ غور کرو, اس پر فکر کرو, اس کو اپنی عقل سے سمجھو, لیکن سہارا ادھر سے لو. جب پیغام نبی کا ہوگا اور تم اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں باتیں سمجھ میں آئیں گی. جہاں پر سمجھ میں نہ آئے وہاں پر نبی سے سوال کرو, وہاں پر رہبران اسلامی سے سوال کرو, وہ تمہیں بتائیں گے, تب مسئلہ حل ہوگا. جب حل ہو جائے گا تو تم اس پر عمل کرو, لیکن بغیر پوچھے جب صرف اپنی عقل کو استعمال کیا جائے گا تو چونکہ عقل ناقص ہے مسئلہ ناقص سمجھ میں آئے گا. سمجھایا ہے. جیسے جناب ابراہیم نے جب وہ سارے سوالات ہو گئے, اس کے بعد ایک مرحلہ آیا کہ جناب ابراہیم کی قوم کا ایک تہوار آیا, ان کی عید. اس عید میں وہ سب شہر کے باہر چلے جاتے تھے, سب چلے گئے, جناب ابراہیم نہیں گئے. اور جب دیکھا کہ شہر خالی ہے, بت کلا خالی ہے, تو آئے ایک کلہاڑی لے کر اس سے تمام بتوں کو توڑ دیا. بڑے والے بت کو چھوڑ دیا, جو ایک سب سے بڑا تھا اسے چھوڑ دیا, اور اس کی گردن پر وہ کلہاڑی لگا دی. چلے آئے. اب جب سب عید منا کر لوٹے ہیں اپنے بتکلے میں, تو دیکھا کہ ان کے بتوں کو کسی نے توڑ دیا ہے. یعنی خداؤں کی خدائی ختم کر دی کسی نے, ان کا راج ختم ہو گیا. آئے دیکھا تو بہت افسوس ہوا کہ ہمارے خداؤں کو منا دیا. وہ خدائی کیسا جو کسی سمجھ جائے. کہا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے, کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ کے کہ ابراہیم ہی تھے, تو بس وہی ہو سکتے ہیں. بلایا گیا جناب ابراہیم کو. جناب ابراہیم پہلے سے تیار تھے کہ کیا کہنا ہے. اب جب کہا کہ ابراہیم آپ نے بتوں کو توڑ دیا, کہا میں نے توڑا ہے. کہ کلہاڑی ہے اس کی گردن پر, کلہاڑی اس کی گردن پر ہے, تو اس سے پوچھو بھائی جس کے پاس آلے قتل ہے اسی نے قتل کیا ہوگا. اس کے پاس کلہاڑی ہے, سوال ہم سے کر رہے ہو. تو وہ سب تھے تو تھے تو جاہل, لیکن اتنا سمجھتے تھے کہ کام وہی کرتا ہے جو بااختیار ہوتا ہے. کہا ابراہیم
آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں ارے وہ کیسے توڑے گا، اس کو تو اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو بے جان ہے۔ ابراہیم نے فوراً کہا کہ جو یہ کام نہیں کر سکتا، کہ جو نہ اپنی حفاظت کر سکے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکے، تو تمہیں کیا فائدہ پہنچائے گا؟ اگر اس نے پہلے ابراہیم کہتے کہ خدا قادر ہے تو شاید کوئی نہ مانتا، لیکن یہاں پر عملی دکھائے دیکھو خدا کو قادر ہونا چاہیے، جو مجبور ہو جائے تو خدا نہیں ہوتا۔ سوال ہے محمد، تو وہاں اختیار کے بارے دیکھو، اس میں تو اتنا اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنا دفاع کر سکے، اپنے کو بچا سکے، یا وہ جو بچا ہوا ہے اس کو اتنا اختیار نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ تو جو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہو، نہ نقصان پہنچا سکتا ہو، نہ حفاظت کر سکتا ہو، وہ خدائی کیسے کر سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہوگا کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہو، کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہو، اور اتنی قدرت رکھتا ہو کہ جسے چاہے صاحب اختیار بنا دے۔ شراب ہے محمد، اور خدا نے یہ کہا ہے اب بھی آتے ہیں آگے کا مطلب بندے تو میری اتباع کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ یعنی اب انسان بھی کہے گا کن فیکون، یعنی چیزیں اس کی مرضی سے وجود میں آ جائیں گی، یعنی جو چاہے گا وہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب اطاعت کرتا رہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا رہے۔ جیسے جیسے ذمہ داریاں ادا ہوں گی ویسے ہی ویسے کمال کے درجے بڑھیں گے، اور جب کمال بڑھے گا اختیار بڑھے گا، خدا ذمہ داریاں دے گا، اختیارات بڑھتے چلے جائیں گے۔ لیکن معیار ہے، ایک ہی معیار ہے کہ اطاعت ہونی چاہیے اور صحیح اطاعت ہونی چاہیے۔ ایک فلسفہ، ایک چیز جو مسلم معاشرے میں رائج ہے، ایک اپنا ہی فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، وہ کیا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں تو اس کی جزا بھی نہیں دی، تھوڑے بہت برے کام بھی ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اس سے ان کو حساب کر لیا جائے گا۔ ہے کام کون سے نظریہ کہ اگر ہم نے کسی طریقے سے حرام رزق حاصل کر لیا تو تھوڑا پیسہ خیرات کر کے سب حلال ہو گیا، سب صحیح ہو گیا۔ تھوڑا سا سود ہم نے کما لیا جو حرام ہے شریعت میں، اس سے ہم نے تھوڑا خدا میں بچ کے باقی حلال ہو گیا، یہ فکر ہے۔ لیکن اسلام کہتا ہے یہ فکر غلط ہے۔ اگر تم کما رہے ہو تو حلال کماؤ، ذرا سی خیرات کر دینے سے حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی، برا کام اچھا نہیں ہو جاتا۔ ایسے ہی ایک واقعہ ہوا، ساجد علی محمد امام جعفر صادق امام کا زمانہ ہے، اصحاب نے آ کر کہا ہے کہ مولا فلاں شخص ہے جو بہت مومن ہے، متقی ہے، غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے۔ امام نے کہا اچھا ایسا کوئی شخص ہے؟ اب یہ کیسا متقی تھا کہ جسے امام نہیں پہچان رہے ہیں؟ امام کا نہیں پہچاننا یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہاری نظر میں متقی ہوگا، خدا کی نظر میں نہیں ہے۔ اگر خدا کی نظر میں وہ متقی ہوتا تو میں تو امام المتقین ہوں، مجھے تو پتا ہوتا کہ وہ متقی ہے۔ کہا فلاں شخص کا کون، ملواؤ، دکھاؤ اسے۔ ہم لوگ لے کر آئے، امام دور سے دیکھ رہے اسے، دیکھا کہ وہ بازار آیا، بازار آ کے روٹی کی دکان میں جاتا ہے وہ، اور نظر بچا کر 2 روٹی اٹھائی اور اپنے تھیلے میں رکھ لیا۔ آگے بڑھا، پھل کی دکان میں گیا، کچھ پھل اٹھا کے رکھ لیے، آگے بڑھا، ایسی کر کے 4 جگہ سے اس نے 4 چیزیں نظر بچا کر اٹھا لی، چوری کر لی۔ پھر ایک خرابے کی طرف گیا اور جا کر 4 غریبوں کو وہ بانٹ دیا۔ اس کے بعد امام نے ٹوکا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ وہاں سے چوری کی، یہاں بانٹ دیا، یہ کیا ہے؟ کہا کہ قرآن نہیں پڑھا آپ نے؟ کیا مطلب؟ کیا قرآن میں لکھا ہے کہ ایک برائی کی سزا ایک ہے، ایک گناہ کیا تو اس کی ایک سزا بھی نہیں؟ تو ہم نے 4 چوری کی تو
اس کی ہوئی 4 سزا. اور پھر اچھائیوں کے لیے خدا نے کہا کہ ایک نیکی کرو 10 برابر ملے گا. تو ہم نے 4 لوگوں کو دیا 4 نیکی ہوئی. تو 10 گنے کے حساب سے 40 نیکی کروائی. اور اس کے بعد 4 برائی کی اور 40 نیکی. آپ حساب کر لیجیے 4 کو فائنل میں کرتے 36 نیکی کمائی ہم نے. وہ یہ فلسفہ پیش کر رہا تھا کہ دیکھیے برے کام کر کے اگر اچھے کام کر لیے جائے تو برے کام ختم ہو جاتے ہیں. امام نے فوراً اس کو رد کیا اور ایک معیار بنا دیا. امام فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین کہ خدا متقین کے اعمال قبول کرتا ہے, چوروں کے قبول نہیں کرتا. سوال ہے بتا دیں دیکھو اگر تمہیں نیک کام کرنا ہے تو نیک طریقے سے کرو. اگر برے طریقے سے آؤ گے تو وہ کام کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. انما یتقبل اللہ من المتقین کہ خدا نیک کام متقین سے قبول کرتا ہے. یعنی اگر تمہیں خیرات کرنا ہے تو حلال طریقے سے حاصل کرو. اگر نیک کام کرنا ہے تو نیک طریقے سے حاصل کرو, اس کے بعد اسے خرچ کرو. تو جب اس معیار کی پابندی ہوگی کہ ہم ہر چیز میں دینی اصول کو دیکھیں گے تاکہ ہمارا وہ دینی کام صحیح معنوں میں دینی کام ہوگا. اور جب ہم کام کریں گے تو خدا ہمیں اس کا بدلہ بھی دے گا. اور کتنا بدلہ دے گا یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. وہ اپنے اعتبار سے نوازے گا. جس حدیث کی تلاوت کی میں نے اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بندے تو میری اتباع کر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا. اپنے جیسا یعنی اب بندہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا. اب وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خدا کی اطاعت کر رہا ہے. اب جب وہ خدا کی اطاعت کرے گا تو ساری کائنات اس کی مٹھی بن جائے گی. امام حسین علیہ السلام دعا رکھو میں فرماتے ہیں جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پھر پایا کیا. یعنی اگر خدا مل گیا خدا تک پہنچ گئے تو پھر ساری کائنات ہمارے قبضے میں, اور اگر خدا نہیں ملا تو پھر ہم ساری کائنات کے قبضے میں. یہی وجہ ہے کہ جو خدا والے ہوتے ہیں وہ کائنات سے کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, اور جو خدا والے نہیں ہوتے وہ ہر چیز سے ڈرا کرتے ہیں. کبھی طاقت سے ڈرتے ہیں, کبھی دولت سے ڈرتے ہیں, کبھی حکومت سے ڈرتے ہیں. ان کے سر ہر جگہ جھکتے ہیں کیونکہ خدا کے سامنے نہیں جھکتے, اور جن کے سر خدا کے آگے جھکتے ہیں پھر ساری کائنات کا سر ان کے سامنے جھکتا ہے. دیکھیں جو بھی کمال دیتا ہے یا درجے دیتا ہے وہ بندگی کے اعتبار سے دیتا ہے. جیسی بندگی ویسے ہی کمالات ویسے ہی انعامات. اب بندگی کیسی ہو؟ ہر کوئی نماز پڑھتا ہے لیکن بندگی کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے کہ کچھ لوگ جنت کی لالچ میں عبادت کرتے ہیں. یہ تاجروں والی عبادت کی جس کا مطلب جنت. کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں. یہ غلاموں والی عبادت ہے کہ اگر عبادت نہیں کی تو سزا ہے. لیکن پھر فرماتے ہیں اگر یہ کہ ایک تاجروں والی عبادت, ایک غلاموں والی عبادت, لیکن آزاد والی عبادت کیا کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں کیسی عبادت کرتا ہوں؟ فرماتے ہیں میں نہ جنت کی لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں, کیونکہ یہ دونوں غلاموں والی عبادت ہے. لیکن فرماتے